بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں، مجھے کوئی کسی کی سیکورٹی پہ سوال پوچھنے پہ معافی نہ مانگنی پڑے، مجھے کھاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پہ لکھا ہوا نام نہ بول سکوں، میرے میں اتنی ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں۔ آپ میں ہے جی تو بولتی ہوں میں آفس سے وہی پرانا ریکارڈ۔ سر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ ہم مطلب کیوں الجھے ہوئے ہیں ایک اس چیز میں، جو کام ہمارے کرنے کے ہیں جو وہ کیا نہیں، اور 2-3 ماہ سے ایک بے مقصد سی چیز کے اوپر ہم لوگ گھومے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت اگر اسمبلیز ٹوٹی تھی پنجاب اور کے پی کے کی، ایک پٹیشن دائر کرتے کہ بھائی اس کے جو ابھی عطر من اللہ صاحب نے بولا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے، اور یہ پارٹی جو جو سی ایم ہے اس کی اپنی ایما پر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی، اتنا لمبا کھڑاک پالا ہے، اور مزے کی بات یہ کھڑاک بھی پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ پارلیمان کی بالادستی تو یہاں پر تھے نہیں کہ ان سے میں پوچھتی پارلیمان کی بالادستی کیا، یعنی کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر پارلیمنٹ بالادست ہوگا، بالادست ہوگا۔ محترمہ سائرہ بانو، جی جی سر میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری فار دی انٹرپشن۔ جی جی دیکھیں پارلیمان جو ہے نا، یہ آپ کا پارلیمان ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، ان کا یہ پارلیمان ہے، اور میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آئین پاکستان ہے، اور اس کے پریمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اینڈ ویئر ایز اٹ از دی ول آف دی پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people۔ آپ chosen representative ہیں، اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کے پاس ہے، وہ اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا ہے، اس لیے اپنے پارلیمان کو آپ نے عزت دینی ہے، تکریم دینی ہے۔ آپ اس کی سیاست ضرور کریں، آپ اس کی پولیٹکس کریں، اس کا بالکل نہیں سر بالکل بھی، اس میں تو ظاہر پولیٹکس ہے ہی نہیں، پارلیمانی ممبر ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ پارلیمان بالادست ہو، میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں، مجھے کوئی کسی کی سیکورٹی پہ سوال پوچھنے پہ معافی نہ مانگنی پڑے، مجھے کھاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پہ لکھا ہوا نام نہ بول سکوں، میرے میں اتنی ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں۔ آپ میں ہے جی تو بولتی ہوں میں۔ تو دوسرا سر یہ مطلب کہتے ہیں کہ آئین ان کی تشریح کرنے کے لیے، تو جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی تھی، تو چودھری نثار صاحب بھی وہاں پر اس کی تشریح کروانے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ کالعدم ہے، وہ نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا تھا۔ پھر میمو گیٹ پہ تو میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر خود چلے گئے تھے، تو تقریریں بہت اچھی تھیں، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کے تھوڑا سا دل گردہ بڑا کر کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے معافی مانگی جائے اس سارے جتنے بھی ایکٹ ہوئے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جائے۔ تو یہاں پر ایک ریٹائر شخص ثاقب نثار صاحب اور ان کے بیٹے کا وہ مطلب میں پھر مجھے بعد میں کوئی بھلے بتا دے کہ وہ یہاں پر یہ کوئی کورٹ تھوڑی ہے کہ جو یہاں پر یہ آگے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ تو پولیس تھانے میں مسئلہ حل ہوگا ویسے وہ ہوگا، اور پھر جو یہاں پر ابھی ججز کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ بھول گئے جو تصویریں تھیں وہ 4-5 لوگوں کی تھیں، اس میں سے 2 لوگوں کو ہم نے سائڈ پہ کیوں کر دیا؟ اس میں سے 2 لوگوں کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا، وہ ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے نا۔ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں، ملک تباہ کر دیں بقول ان کے کہ ان کو مسلط کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ بیٹھے بیان بازی کریں، اور بیان بھی ایسے کہ جو ملکی سالمیت کے اوپر سوال اٹھائیں، کہ جو دشمن اس کے اوپر خوش ہوں کہ یہ کون سا بیان دیا، اور اس کی کوئی ہم لوگ اس کی وہ نہیں کر رہے کہ بھیا یہ سچ بولا تھا یہ جھوٹ بولا تھا، یہ ہمارے اینکرز نے خود سے گھڑا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، ہم تو جو سمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی ہم وہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ تو پارلیمان کی میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایز اے میں ممبر کہاں سے بالادست ہوں، میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہم دوسری چیزوں پہ سر الجھے ہوئے ہیں، مطلب جو کام کرنے کا ہے وہ کام کریں۔ اب یہ بھی خدا جانے کس کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ جو اس قسم کے کام اس پارلیمنٹ کے تھرو ہو رہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اگر اتنی خدمت ہم اگر اپنے والد صاحب کی کریں تو جنت پکی ہے، اپنے والدین کی، خالی والد صاحب کے نہیں، والدہ کی بھی۔
والد کی آج کل وہ ابا کا ویسے ہی وہ چلا ہوا ہے نا کہ ابا ابا ابا، تو اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں. بہت تو شکریہ. سر یہ ہونا چاہیے پلیز. تو باقی بس ابھی یہ کہ یہ کر لیں اگر، تو پھر مجھے بھی فیل ہو کہ ہاں اس بینگ اے پارلیمنٹ اس یہاں ممبر کے میں بھی ایسے تو سر مجھے بھی اظہار رائے کی آزادی ہے، اور میں بنا ڈرے جھجکے، یہ نہیں کہ میری کسی ایک ٹویٹ پہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہوں کہ بی بی تو نے یہ کیا لکھ دیا، بی بی تو نے یہ کیا لکھ دیا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف ججز ہی نہیں ہے، صرف ججز ہی نہیں ہے کہ آج ان کے اثاثوں کے اوپر بات ہوئی، ان کی اس چیزوں پہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی. چپکے سے میرے بھائی کی ایک آواز آئی تھی چترالی صاحب کی، جزیرہ، وہیں پر دب گیا. تو یہ ذرا پلیز اگر پتہ چل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ جی سائرہ بانو کنکلوڈ کریں پلیز. کنکلوڈ کر لیں. کیا کہو، کیا کہا، پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، ہم نہیں سنتے تو ایسوں کو سناتے بھی نہیں. تو بس یہی سب کہنا تھا. یونیورسٹیز کھل جاتی ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ گلوبل انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے 7,500 طلبہ ہیں جو بیچارے اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے رول ہیں. کوئی سزا جزا ہے یا نہیں ہے؟ سر دوسرا میں نے ایک نظر ثانی کے لیے آپ کو کہنا تھا. ابھی یہ ایک بل کے لیے کیا کہتے ہیں، لا منسٹر صاحب نے کہا تھا جو ایکٹ پاس ہوا کہ اس میں یہ ہوا، پھر ہم اس میں امینڈمنٹ کر آئے. تو سر ابھی یہ جو پیمرا ایکٹ اس کا جو بل ریورس ہوا ہے، تو کیا اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی تھی؟ سر اس میں سے ایک چیز ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے صحافی بھائی جو صرف جو ہم کہتے ہیں وہ عوام کے کانوں تک، ان کی آنکھوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو پابند ان میڈیا ہاؤسز کو کیا ہوا تھا کہ جو پیز میں دیر کرے گا ان کو جو ایڈورٹیزمنٹ اشتہارات وغیرہ وہ نہیں ملیں گے. باقی چیزیں تو صحیح تھی. مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن یہ تو نہیں پھیلاتے. وہ تو شام میں 8 بجے جو چینل کھلنے کے بعد، ٹی وی کھولنے کے بعد ہوتا ہے، وہ سب مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن تو ہمیں وہاں سے ملتی ہے. تو بجائے کہ جیسے اس میں انہوں نے ان کے پوائنٹس کو کنسیڈر کر کے اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوئی تھی، اور دوبارہ پھر وہ بل یہ جو آرمی ایکٹ آیا تھا، تو کیا یہ پیمرا نہیں آ سکتا تھا؟ یا وہ ہے کہ ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہ لیندہ نا. ماشاءاللہ اب جارے اگر میڈیا ہاؤسز والے اگر سارے بلڈرز اور وہ سب بڑے بڑے، تو یہ تھوڑی کہ آپ ان سے ہو کے بل لے لیں گے. کوئی باقیوں کے حقوق کا بھی تو خیال رکھیں. سر یہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم سے مراد یہاں پر بیٹھے لوگوں پہ عوام کا درد نہیں، عوام کا یہ، عوام کا وہ. کبھی آپ نے ان کے ملازمین کی تنخواہیں پوچھی ہیں؟ 18,000، 25,000، 27,000. تو کس بات کے اوپر آپ آگے اتنے بڑے ٹی وی کے اوپر آپ یہ بھاشن دیتے ہیں؟ اور یہ اتنا زیادہ ہوا کہ 5-6 لوگوں کی وجہ سے آپ نے وہ پورا کا پورا بل ہی واپس کر دیا. آپ وہ تو رہنے دیتے نا، آپ نے وہ جو تھا ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلاتے رہے. ہم تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا ریومرز پہ چلنے والی، ہمیں مزہ آتا ہے ایسے تھوڑی اڑتی خبریں سنیں تو اس کے بعد گزارا بھی نہیں ہوگا، پھر دکان بھی کیسے چلے گی. تو باقی جو ان کا بل ہے کہ جو پابند کیا ہوا ہے ان میڈیا ہاؤسز کو کہ تنخواہ ٹائم پر دے دیں، سر وہ تو شک رہنے دیں، اس کو تو کسی صورت میں لے. یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا جس کا جواب نہیں آیا، مطلب اس کو کہاں سے کھوجنا تھا. پی ایم صاحب السلام علیکم. یہ آپ کے وزراء بالکل بھی کام نہیں کر رہے. تعداد تو بہت زیادہ ہے، نہ کبھی سوال کا جواب آتا ہے، اور جو آتا ہے تو وہ بھی گھما پھرا کر آتا ہے. اس طرح بات نہیں کر سکتے. سر وہ چلے ٹھیک ہے، ان کو میں ویسے بتا رہی ہوں. سر وہ آج ہیں تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ان کے وزراء کام نہیں کر رہے. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا، آپ ایک سوالوں کا جواب نہیں آپ آیا. مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں، مجھے ایڈریس کریں، آپ کراس ٹاک نہیں کر سکتے. سوالوں کے جواب نہیں آتے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.